أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام مومنین جو حضرات بہت تشریف فرما ان سے دست بستہ التماس ہے کہ آپ حضرات مسجد میں فرش ازا پر تشریف لے آئیں۔ تلاوت کلام پاک کا آغاز سید محمد عباس صاحب نے کیا اور اسی فرش مجلس پر تشریف فرما ہیں لکھنؤ کے مشہور و معروف سوز خان منقبت خان علی جناب شاہ نواز صاحب، جو بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ تمام مومنین، تمام عزادارین امام شان حیدر کرار ماتمدار مولا کے چاہنے والے مولائی جو حضرات بہت تشریف فرما ان سے التماس ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لیا ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے ہیں آپ حضرات۔
عرض کیا ہے کہ کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، ہر جو پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا۔ کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، ہر جو پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا، اور پڑھ کے قرآن شہادت یوں لگا جیسے حسین ایک ہی سورہ 72 بار دہرایا گیا، ایک ہی سورہ 72 بار دہرایا گیا۔ تمام مومنین، تمام محترم اہل محلہ حضرات سے التماس ہے کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، آپ حضرات مسجد مرحوم اشرف حسین صاحب میں تشریف لے آئیں۔ اب میں التماس کر رہا ہوں مشہور و معروف سوز خان و منقبت خان علی جناب شاہ نواز صاحب اور ان کے ہم نواز سے جو بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا تشریف لا رہے ہیں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ میرا نیز اللہ مقامہ کی ربائی پیش خدمت ہے۔ وہاں سے ٹائٹ کر دو، اس کو ڈھیلا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا اونچا، ہلکا سا اونچا۔ آگے کر دو بس۔ اجازت چاہوں گا مومنین۔ گلوں سے گینچ کے عطار نے خراب کی بو، گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو کو جا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بو، کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو، گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو، کسی سبب سے تو کھینچتا ہے عرق مٹی کا، کسی سبب سے تو کھینچتا ہے عرق مٹی کا، ارے بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی۔ صلوات بھیجیں حضرات، مومنین کا مجمع ہے۔ کسی سبب سے تو کھینچتا ہے
عرق مٹی کا بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی بو گلوں سے کھینچ کے عطر نے خراب کی بو. آدم باواز بلند نعرہ صلوات. ساقی نامہ پیش خدمت ہے. باواز بلند نعرہ صلوات. تو پانے کا جام پر تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساقیا تو اپنے ایک جام پر نازا ہے ساقیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہا وہ کاز میں نو خراسان سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے ایک جام پر باواز بلند نعرہ صلوات. جب ظہر تک حسین 72 کو چکے جب ظہر تک حسین 72 کو چکے ایک دوپہر میں تھوڑے سے لشکر کو چکے قاسم کو چکے علی اکبر کو چکے
تربت بنا کے ننھے سی اصغر کو رو چکے سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب ظہور تک حسین باز بلند نعرہ صلوات چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں. مشہور و معروف شاعر اہل بیت مرحوم و مغفور مرثیہ خاں مرثیہ گو راجہ محبوب علی خاں صاحب کا کلام پیش خدمت ہے. شاید ہو سکتا ہے مومنین پہلی بار یہ سلام سن رہے ہوں. باواز بلند نعرہ صلوات. کیوں نہ اس کے واسطے جنت میں کاشان نہ بنے, کیوں نہ اس کے واسطے جنت میں کاشان نہ بنے. شمع حسن مرتضیٰ کا جو بھی پروان نہ, مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا. کیوں نہ ہو اس کے واسطے جنت میں کاشان نہ بنے. ساقیہ دے جام لیکن شرط الفت ایک ہے. ساقیہ دے جام لیکن شرط الفت ایک ہے. ارے 14 میخانوں سے میرا ایک پیمان نہ بنے. صلوات بھیجیں حضرات. جنت میں کاشان نہ بنے. فاطمہ بیٹی نبی کی خانہ حق کا پسے. فاطمہ بیٹی نبی کی خانہ حق کا پسر. اس طرح دو نور مل کے جوڑا شاہان نہ بنے. کیوں نہ اس کے واسطے جنت میں کاشان بعد بلند نعرہ صلوات. بنے. کیوں نہ ہو اس کے واسطے جنت میں کاشان نہ بنے. اشک جو ٹپ کے غم شبیر میں ایسا تو ہو. اشک جو ٹپ کے غم شبیر میں ایسا تو ہو. فاطمہ زہرا کی جو تسبیح کا دانا. مومنین کا مجمع ہے, خاص توجہ چاہوں گا. کیوں نہ ہو اس کے واسطے جنت میں کاشان نہ بنے. مثل حیدر کی نگاہ
خالق کا گھر مثل حیدر کی نگہبانی میں ہے خالق کا گھر. ارے ہم تو جب جانے کے کعبہ میں صنم خانہ بنے, کیوں نہ ہو اس کے واسطے جنت میں کاشانہ بنے. باواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. کربلا میں شہر والا کے حرم لٹتے ہیں. کربلا میں شہر والا کے حرم لٹتے ہیں. فاق کشتشن دہن کشتے غم لٹتے ہیں. دشت غربت میں گرفتارے ستم لٹتے ہیں. ہر شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں. شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے. قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے. قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے. یا علی آؤ کہ وقت مددگاری ہے. کربلا میں شہر والا کے حرم لٹتے ہیں. ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو, کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو, کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو. ہر ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو. ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو. اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے. اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے. سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے. کربلا میں شہر والا کے حرم لٹتے ہیں. دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں واری بیٹا, بولنے دیتے نہ تھے گھر میں کبھی چلا کے ذرا. آج اس ماں کا ذرا حال تو دیکھو بیٹا. سر جھکائے ہوئے ہوں گھیرے ہوئے ہیں آدھا. سر جھکائے ہوئے ہوں گھیرے ہوئے ہیں آدھا. تم
تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر پیارے تم تو سوتے ہو تمہر ہو تمہیں کیوں کر پیارے ہو زمین شک تو سما جائے یہ مادر پیارے کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے مادر ابن حسن کہتی تھی یہ پیٹ کے سر ارے میرے قاسم تجھے ڈھونڈوں میں اس آفت میں کدھر اپنے لٹنے کا تو کچھ غم نہیں اے رشک قمر دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر بھیڑ نامحرموں کی دیکھ کے جی کھوتی ہوں بھیڑ نامحرموں کی دیکھ کے جی ہوتی ہوں آستی کو تیری آنکھوں پہ دھرے روتی ہوں کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں کس طرف جا کے دلہن کو میں چھپاؤں واری ہر کون سے گوشے میں بیوہ کو بٹھاؤں واری حال اپنا کسے اس وقت دکھاؤں واری مر گئے تم تو کہاں سے تمہیں پاؤں واری مر گئے تم تو کہاں سے تمہیں پاؤں واری اپنی ایک رات کی بیاہی کو بچا لو بیٹا اپنی ایک رات کی بیاہی کو بچا لو بیٹا گھر لٹا جاتا ہے آنا ہو تو آو بیٹا کربلا میں شہ والا آخری بندو ختم دعا حرم لٹتے پیٹ کر زوجہ عباس یہ ہر کرتی تھی بیاں تم بھی اس وقت میں صاحب ہوئے نظروں سے نہاں یہاں لٹی جاتی ہے سرکار امام دو جہاں رن میں کیا کرتے ہو اے حیدر صفدر کے نشاں رن میں کیا کرتے ہو اے حیدر صفدر کے نشاں ہاتھ سے ہاتھ یتیموں کے چھوٹے جاتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ یتیموں کے چھوٹے جاتے ہیں بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں حضرات مومنین یہ لکھنؤ کے مشہور و معروف مرثیہ خان سوز خان منقبت خان عالی جناب شاہ نواز صاحب مارک الآرا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے تمام مومنین جو ابھی باہر تشریف فرما ان سے التماس ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں یہ مجلس مرحوم ناظم حسین صاحب کے ترہیم کی مجلس ہے جس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت اسلام علی جناب
عروج الحسن میسم رضوی صاحب قبلہ کعبہ جو فرش مجلس پر تشریف فرما ہیں، تمام مومنین سے التماس ہے کہ آپ حضرات مسجد میں فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ 4 مصرعے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد عالی جناب مولانا موصوف جلوہ افروز ممبر ہوں گے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کرتے آپ حضرات۔ از کیا ایک نور سے بنے ہیں، محمد ہیں سب کے سب، ایک نور سے بنے ہیں، محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے۔ 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو آخری زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے، جو آخری زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے۔ تمام مومنین، تمام آزادہ رہنما شان حیدر کرار ماتمدار سے التماس ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لیا ہیں۔ اب حجت الاسلام علی جناب مولانا موصوف جلوہ افروز ممبر ہو رہے ہیں، جو حضرات باہر تشریف فرمائے ہیں، مسجد میں تشریف لے، ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ آئیے سرکار۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کرتے ہیں۔ شاہ نواز بھائی آخری 4 میں سے، اس کے بعد علی جناب مولانا موصوف، ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرما لیجیے گا۔ عرض کیا ہے، کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آل، جو ہم پر فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے۔ ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے، ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے، ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے۔ باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات۔ علی جناب مولانا موصوف فرش ممبر پر تشریف لا رہے، ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ منی سائز کا ممبر ہے، لئیم شہین ذاکر ہوگا تو ایسا ہی کہیں گے، نہیں، میرے لیے کافی ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں آپ حضرات، یہاں تک آ جائیں، کم سے کم زحمت ہوگی۔ علیکم السلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیہ والمصطفى بالرسالۃ نجیہ، العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد،
صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات ٹھیک ہے. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. جناب مرحوم مغفور سید ناظم حسین تقوی ابن جناب مرحوم مغفور سید ہاشم حسین تقوی علی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرما دے. اللہم صلی علی ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جس آیے وافی ہدایہ کو عنوان قرار دیا، اس میں اللہ اپنے دین کے سلسلے میں رسول اللہ کی اہمیت اور ان کے رول کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے دین میں رسول اللہ کا رول کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ کے سامنے سرنڈر نہ ہو جائیں، تسلیم نہ ہو جائیں. انسان، اللہ کے بندے جب تک رسول اللہ کے سامنے تسلیم نہ ہو جائیں، ان کے حوالے نہ کر دیں، ان کے سپرد نہ کر دیں اپنے کو، اس وقت تک وہ نہ اللہ کو مان سکتے ہیں، نہ اللہ کے دین پر عمل کر سکتے ہیں. یہ واضح ہے، یہ ایک حساب سے مفہوم نہیں بلکہ منطوق الفاظ سے واضح ہو رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا کہ ان کنتم تحبون اللہ، قل، آیت شروع ہوئی قل سے، یعنی اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، ان دعویٰ داران محبت خدا سے کہ جن کو دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ مختصر سے مجمع ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چہروں پہ انقباض نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہاں، اس لیے کہ اتنا سلیقہ ہم لوگوں کو آ گیا ہے نا، چہروں سے اندازہ لگ جاتا ہے. بہرحال تو آپ سنیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، قرآن کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں.
رسول اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اور کہلوا رہا ہے اپنے رسول سے۔ یعنی دین میں محمد رسول اللہ کی اہمیت یہ ہے کہ جب اللہ کو بھی کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ محمد سے کہلواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے کہتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی سمجھی بوجھی باتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یا آپ نے لفظ قل سے یہ مطلب نکال لیا کہ اللہ کہہ رہا ہے قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے۔ تو ہر آیت میں تو اللہ نے نہیں کہا ہے کہ قل، بہت سی جگہوں پہ ڈائریکٹ مخاطب ہوا ہے بندوں سے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، عام لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ پوجو اس اپنے رب کو کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی خالق ہے، مالک ہے تمہارا، اور اس کی پرستش کرو، پوجو، عام لوگوں سے بھی۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بھی کئی جگہ اے ایماندارو، اللہ ڈائریکٹ بول رہا ہے۔ اب یہ بڑی سمجھی بوجھی باتیں ہیں کہ آپ اس کو ریئلائز کریں گے کہ معنی کہ لفظ قل کا وسیلہ نہیں ہے، بہت سی آیتوں میں نہیں ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی کہا ہے محمد کے وسیلے سے کہا ہے؟ تو ہم کہیں گے لفظ قل ہٹا دیجئے۔ لفظ قل نہ بھی ہوتا تو یہی ثابت ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے کہا ہی نہیں ہے۔ اس کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن اگر ہم پہ نازل ہوا ہوتا اور ہم سے اللہ نے بات کی ہوتی، یعنی فرشتہ آتا، وہی آتی، تب تو ہم کہتے کہ اللہ نے ہم سے ڈائریکٹ کہا ہے۔ بھائی قرآن جب ہمارے اوپر ڈائریکٹ نہیں نازل ہوا ہے تو اللہ براہ راست ہم سے کہاں بولا؟ پھر وہی محمد کے وسیلے ہی سے تو بولا، کیونکہ وہی محمد کے پاس آئی ہے، رسول اللہ کے پاس آیا ہے اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی، اللہ کی آیتیں، تو وہی تو ہم کو سنا رہے ہیں۔ اب آپ کو کہنے کا یہ حق ہی نہیں ہے، کسی عام بندے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یا اللہ ہم سے بولا، کیونکہ کہاں اللہ ہم سے ڈائریکٹ بولا؟ بھئی ہم نے کب دیکھا کہ اللہ ہم سے بولا؟ ہم نے اللہ کو دیکھا، اللہ ہم سے ہم کلام ہوا، مخاطب ہوا؟ ارے پس پردہ دیوار ہی صحیح، شجر کے وسیلے سے صحیح، کہیں سے تو آواز آ جاتی کہ انی انا اللہ، میں بول رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ اللہ ہر عام انسان سے، شجر وجر کے وسیلے سے، یا حجاب سے، پردے سے، یا پیڑ کے وسیلے سے اللہ ہر عام انسان سے بات نہیں کرتا، ورنہ اگر ہم سے بھی اللہ پیڑ کے وسیلے سے بات کرنے رکھتا تو ہم موسیٰ کلیم اللہ نہ ہو جاتے؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بھئی کہاں ہم سے اللہ براہ راست بولتا ہے؟ اللہ جس سے بولتا ہے چاہے پیڑ کے وسیلے سے بولے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو جاتا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ بس فرق یہ ہے کہ جس سے شجر کے وسیلے سے بولتا ہے وہ کلیم کہلاتا ہے، اور جس سے تمام وسائل اور وسائط کو ہٹا کے براہ راست گفتگو کرتا ہے وہ حبیب کہلاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بہرحال تو عرض کرنا چاہوں، مجھے بہت کم ٹائم لینا ہے، اور ماشاءاللہ اسی سنجیدگی میں آپ کا وقت چاہتا ہوں کہ یہ 20-25-30 منٹ کے اندر گزر جائے،
اور محاصل مجلس جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور وہ ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے. آپ فکر کریں گے نہ کریں ذکر کا ثواب تو ملے گا. اچھا یہ ہے ذکر یہیں بیٹھ کے ہوتا ہے، فکر گھر تک ہوتی ہے، تو دونوں کا ثواب ملے، دونوں کا فائدہ ہو تو مکمل مجلس ہوتی ہے. اور مجلس کیا ہے؟ 3 لفظوں میں ہے. ایسے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کتنے پڑھتے پڑھتے مر گئے، کتنے آگے پیدا ہوں گے. آپ سنتے چلے آئے ہیں، سنتے رہیں گے، مگر 3 لفظوں کا کمبینیشن جو ہے وہ مجلس کہلاتا ہے. مجلس کیا ہے؟ عرفان اہل بیت، فرمان اہل بیت، ارمان اہل بیت. عرفان اہل بیت یہ کہ وہ کیا ہیں، فرمان اہل بیت کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیں کیسا چاہا ہے. اور ارمان اہل بیت دین خدا کی خدمت اور انسانیت کی بقا کے لیے جو انہوں نے برداشت کیے ہیں مصائب، اس کا ذکر کر دو، ان کے احسان کا. یہ ہے ارمان اہل بیت. یہ توازن برقرار رہے تو مجلس کہلاتی ہے. توازن جہاں بگڑا فوراً ایجنڈا آیا اور الزام لگتا ہے، لان تان ہوتی ہے. قوم بخشتی کسی کو نہیں ہے. کچھ دن پردہ رہ سکتا ہے، سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. بہرحال تو میں بہت ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ماحول وہ والا نہیں ہے، پھر ٹائم بھی لگ جاتا ہے اچھا خاصا. اور ماشاءاللہ بہت ہی جکڑ کے ہم کو بٹھایا گیا ہے، اور اس سے زیادہ پڑھنے کا یہ مجمع متحمل بھی نہیں ہے. کہ اللہ بولا، ہمیں کیا خبر کہ یہ اللہ بول رہا ہے قرآن میں؟ بھئی قرآن بھی تو محمد کے وسیلے سے ہم کو ملا ہے. نہیں، سچ بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام اللہ کا ہے. ہم اپنے علم سے نہیں کہہ سکتے. 2-4 ہوں گے بڑے فلسفیکل مائنڈیڈ، بڑے پڑھے لکھے، بڑے قابل، جو قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، جبکہ ملا محمد کے وسیلے ہی سے ہے، مگر مانا کہ ان کو برطرف کر کے آیتوں پہ غور کریں. تو کتنے سائنٹسٹ ہیں ایسے، کتنے بدھی جیوی ہیں ایسے، کتنے اسٹرونومسٹ ہیں ایسے، کتنے میڈیکل سائنس کے، انیٹومی کے جاننے والے ہیں. کہیں کہیں ملیں گے آپ کو ایسے کہ ایک آیت، ایک مسئلہ شرعی کو دیکھ کر، وہ ایتھیسٹ تھے، وہ کرسچن تھے، وہ جیو تھے، مگر ایک آیت کو دیکھ کے انہوں نے غور کیا اور انہوں نے اپنے علم کو استعمال کیا، اور اس آیت میں غور کیا تو ان کو اتنی گہرائی نظر آئی کہ ان کو یہ ماننا پڑا کہ یہ کسی عام بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ڈیوائن پاور کی طرف سے بولا گیا ہے، ورنہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اتنی گہری بات کہہ جائے. وہ اپنے علم سے، اپنی لائن سے بیچارہ مان گیا. ابھی تازی مثال ہے اسی دور کی. ڈاکٹر، میڈیکل سائنس کا اسپیشلسٹ، خالی ڈاکٹر وہ نفس پہ ہاتھ رکھ کے یا یہ کہ وہ ٹیسٹ بیس کروا کے دوا ووا دے دینے والے، الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہ ہو تب بھی لکھ دینے والے، ہر جگہ سیٹنگ ہوتی ہے. نہیں، وہ سائنٹسٹ لیول کا ڈاکٹر، ریسرچر. اس نے ایک مسئلہ فقط کہ اسلام میں خاتون کا طلاق اور وفات کے بعد عدہ کیوں ہے، اس پہ غور کیا. ظاہر ہے کہ میرا کوئی موضوع نہیں ہے یہ، لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ آیت کو دیکھ کر وہ کہاں تک پہنچا. عدے کی آیتیں موجود ہیں اور احادیث ہیں اور احکام شریعہ، فقہی کتابیں. بہرحال اس مسئلے پہ اس نے غور کیا. تب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی ریسرچ کی. یعنی یہ کہ پچھلا شوہر کی وفات ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور اس کے بعد اتنا ایک نون پیریڈ ہے کہ جس سے پہلے وہ جوان خاتون کہ جہاں ابھی اگلے بچے کی پیدا ہونے کی صلاحیت ہے. اب قانون تو قانون ہے، چاہے بانجھ ہو جائے، قانون تو قانون ہے نا، لیکن جوان بھی ہو سکتی ہے، تو بچہ اگلا پیدا ہو سکتا ہے. لہذا ادعا کہ اتنا تربص، یعنی اتنا جو ہے وہ وقفہ ہونا چاہیے اگلے شوہر سے نکاح کے لیے. وہ کہہ رہے میں نے غور کیا اور میں نے یہ پایا کہ پچھلے مرد جو اس کا شوہر تھا، اس کے اسپرم کے جو اثرات ہیں وہ اتنی ہی مدت تک رہتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اگلے شوہر سے شادی ہونے کے بعد بھی جو بچہ ہو وہ پچھلے شوہر کے اسپرم کے اثرات کا نتیجہ ہو. اور وہ کہہ رہا ہے یہ میڈیکلی ثابت ہے. یہاں سے مجھے اندازہ لگا
کہ یہ قانون خالق نے بنایا ہے کہ جو راز جانتا ہے رحموں کا بھی اور صلبوں کا بھی اور نطفوں کا بھی. تو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے دیکھ کے اس کو ہدایت ہوئی. تو کہاں اتنے بدھی جیوی اور کہاں اتنے پڑھے لکھے ہر انسان ہے, یہ اربوں انسان ہے اور گزرتے چلے آ رہے ہیں, کم سے کم قرآن کے بعد سے 1400 سال اور آگے نہ جانے الا ماشاء اللہ. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اللہ بولا, نہ منہ لگایا, نہ بات کی, نہ فرشتہ بھیجا. تو اب یہ کیسے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ بس ایک ہی وسیلہ ہے. اللہ کو نہ دیکھا ہے نہ دیکھ پائیں گے, اور ہم یہ بھی نہیں جان سکتے اپنے علم سے کہ اللہ ہے, اور ہے تو کیسا ہے, ایک ہے کہ دو ہے, کون بتائے؟ بھئی سامنے آئے یا خود بتا دے یا دکھائی دے. نہ اللہ کو ہم براہ راست سمجھ سکتے ہیں, نہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے مطلب کوئی معتبر وسیلہ چاہیے, اور وہ وسیلہ ہے ذات محمد, نہیں شخصیت محمد, نہیں اعتبار محمد. میں کیوں الفاظ کو یوں ہی نہیں استعمال کر رہا ہوں, میں رسالت محمد کی بات نہیں کر رہا ہوں, توجہ کا طالب ہوں. میں نبوت محمد کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے پروفیٹ ہوڈ, ان کے عہدے, ان کے منصب اور رسول تھے اور پیغمبر تھے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ رسالت و نبوت و پیغمبری اور یہ سب عہدہ منصب یہ پیچھے ہے. سب سے آگے ہے ذات محمد, شخصیت محمد, محمد کی پرسنالٹی, محمد کا اعتبار, محمد کا بھروسہ, محمد کی صداقت, محمد کی امانت. لہٰذا اللہ اور قرآن کو ماننے سے پہلے, اب عجیب منزل میں آپ کو لے آیا ہوں, ظاہر ہے کہ بات فکری ہے مگر آپ کے لائق بنا کے پیش کر رہا ہوں, اور اتنی گہری بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہ سکیں. یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو بعد میں پرکھنا ہے, اور پرکھ ہی نہیں سکتے. قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں, ارے چھوڑو, ابھی چھوڑو. سب سے پہلے محمد کو پرکھ لو, پہلے ذات محمد, شخصیت محمد, محمد کا کردار, محمد کی پرسنالٹی جو وہ سامنے ہیں, ان کو پرکھ لو. جب محمد معتبر سمجھ آئے تمہاری تحقیق میں, تو جب جتنا پرکھنا ہو محمد کو پرکھ لو, اور جب محمد معتبر سمجھ میں آ رہے ہیں تو پھر اب بے چونو چرا جو محمد کہہ دے وہ مان لو. ہر بات پہ یہ کیا کیوں کیسے نہیں, جتنا پرکھنا ہے محمد کو پرکھ لو. جب محمد معتبر ثابت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اب جو محمد بتاتے چلے جائیں گے وہ معتبر ہی ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات سے نواز دیں بر محمد وآل محمد. ایک اور توجہ کا طالب ہوں. یہی سبب ہے کہ جس کو اللہ کے دین و قرآن جو بھی سمجھنا ہو, وہ پہلے محمد کے در پہ آئے اور کچھ نہ مانے انہیں. ایک بشر, چلو اپنا جیسا مان لو, ٹھیک ہے, یہ تو تم جب آ کے تحقیق کرو گے تو خود بخود سمجھ میں آیا کہ ہمارے جیسے ہیں کہ نہیں ہیں, ہم ان کے جیسے ہیں یا وہ ہمارے جیسے ہیں. غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قل انما, پھر وہی قل, اے آپ ہی کہہ دیجئے, انما انا بشر مثلکم, ہم تمہارے مثل بشر ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں. ابھی جیسے کہا ہے, یہ کب کہا ہے کہ بشر ہیں؟ مثل کہا ہے. یہ ہماری طرح کوئی خطیب تھوڑی نا اللہ میاں ذاکر کہ بھرتو کے الفاظ بولے اور آپ کہیں. بعد میں کوئی بزرگ ہو سکتا ہے زبان دان ہو کہ مولانا یہ جملہ جو آپ نے بات کہی 10 الفاظ استعمال کیے, 6 لفظوں میں بھی یہ بات ہو سکتی تھی. تو اللہ میاں تو بھرتو کے الفاظ استعمال نہیں کرتا. بھئی اگر بشر ہیں تو یہی کہنا چاہیے کہ قل انما انا بشر, تو کہہ دو کہ ہم بشر ہیں. یہ مثلکم کیوں ہے؟ مثل تمہارے سملر ہیں. بھائی توجہ کا طالب ہوں, بڑی عام باتیں ہیں آپ کی ماشاءاللہ, سمجھی ہوئی باتیں ہیں, فقط ہم تو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ مثل بشر ہیں. اور پھر فرق بھی بتا دیا کہ جو ڈسٹنگوشنگ پراپرٹی ہے وہ کیا ہے, یوحا الیہ, ہم تمہارے مثل, ویزیبل دیکھنے کے لائق جو یہ سینس آرگنس میں آتا ہے, جو دکھائی دے رہا ہے اوپر سے, اس میں بھی ہم بشر نہیں ہیں 100%, بلکہ تمہارے مثل بشر ہیں. اور فرق کیا ہے, خط امتیاز کیا ہے ہمارا تمہارا؟ فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ, ہمارے پاس وحی آتی ہے.
اب بتاؤ تم ہمارے جیسے ہو؟ بیدار ہیں؟ یہی سبب ہے کہ اللہ نے یہ تو قرآن میں کہلوا دیا کہ ان سے کہیے کہ ہم تمہارے مثل بشر ہیں، یہ نہیں کہلایا کہ تم بھی محمد کے مثل ہو. نہیں کلک کی میری بات. صلوات پڑھیں. سر جھکائے رہیں گے. ٹائم پاس کر رہے ہیں بھائی، توجہ ہے. سر جھکا کے مجلس باہر، کوئی بات نہیں، گردن میں درد ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اتنا اونچا ممبر بھی نہیں ہے، اتنا قریب بھی نہیں بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. پھر تو دوہراؤں جملہ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ بہت عقل مند آدمی ہو تو ہر جملہ جو ہے فوراً اس کے ذہن میں آ جائے، کبھی کبھی بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کہا ہے کہ ان سے کہیے کہ ہم تمہارے مثل ہیں. یہ تو کہیں نہیں کہا ہے کہ تم بھی محمد کے جیسے ہو. بڑا فرق ہے. میں اکثر یہ جملے دہراتا ہوں اپنی مجلسوں میں. اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ مثلا اللہ نے یہ کہا ہے کہ انسان کے بارے میں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ، حبل ورید یہ اس کی شہرگ حیات جو ہے، ہم اس سے بھی زیادہ انسان سے قریب. یعنی انسان خود اپنے سے اتنا قریب نہیں ہے کہ جتنا ہم اس سے زیادہ قریب ہیں. تو اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ ہم انسان سے بہت قریب ہیں. یہ کب کہا ہے کہ انسان بھی ہم سے اتنا ہی قریب ہے. صلوات پڑھیں اگر پہنچ رہی ہو، پہنچنا شروع ہو گئی ہو. اگر غور کر رہے ہیں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں انسان سے. یہ کب کہا ہے کہ انسان بھی ہم سے اتنا ہی قریب ہے؟ اگر انسان اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا تو ہر عمل میں قربتاً الی اللہ کی نیتیں نہ کروائی جاتی. غور کر رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب نہیں ہیں، اللہ ہم سے قریب ہے، مگر ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کتنا قریب ہے. تبھی تو بار بار ٹہوکے دے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ و یوحا الیہ، اور ہمارے پاس وحی آتی ہے، ہم تمہارے مثل ہیں، ہمارے پاس وحی آتی ہے. فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے. ارے فرشتہ تو اب کیا میں عرض کروں کہ اچھے اچھے جملے آتے ہیں ذہن میں، لیکن تولنا پڑتا ہے کہ رسپانس ہوگا کہ نہیں اس کا. فرشتہ تو ہر انسان کے پاس آتا ہے بھائی، فرق ہی کیا رہ گیا؟ لو پھر ہمارے جیسے ہو گئے. جی نہیں، فرشتہ آنا معیار نہیں ہے. فرشتہ آئے اور آپ زندہ بھی رہ جائیں. نہیں پہنچی اب بھی بات. فرشتہ آئے، اور سرکار عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرشتہ آئے اور ہم زندہ بھی رہ جائیں. فرشتہ آئے اور مر جائیں تو عام بشر ہیں، فرشتہ آئے اور زندہ رہیں تو اسے نبی کہا جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اور فرما رہے ہیں اب بتاؤ ہمارے تمہارے جیسے بشر ہیں. تو یہی کہا کہ تمہارے جیسے دیکھنے میں لگ رہے ہیں مگر تم ان کے جیسے نہیں ہو. تو اب سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اعتبار محمد، شخصیت محمد. میں کہہ رہا ہوں اللہ پہ بحث بعد میں، وہ تو انسین ہے، وہ تو نہ یہاں دکھائی دیا نہ وہاں دکھائی دے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا معلوم قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ہم اتنے ہیں ہی نہیں قابل عقل مند کہ اس کے اندر دو دو لفظوں ایک ایک آیت اندر ہم اتنی ریسرچ کریں. اکثریت تو وہی ہے جو کسی بھی لائن کسی ہسٹری میں اسپیشلسٹ نہیں ہے، اتنی بڑی نہیں ہے قابل کہ وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی آیت ہو، مطلب کوئی ایسٹرونومسٹ ہو وہ سورہ یاسین کی بعض آیتیں پڑھ لے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کی منزلیں معین کر دی یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح، وہ ہلال، وہ کریسنٹ کی طرح کھجور کی پرانی شاخ جس کے پتے جڑ جائیں اور خالی جو ہے وہ ڈنڈی رہ جائے یوں گول گول، سمجھ رہے ہیں، کما کی جیسی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور جتنے بھی سیارے ہیں وہ اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. یہ ایسٹرونومی 1400 سال پہلے قرآن میں موٹے موٹے الفاظ میں ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا سورج بھی اللہ کہہ رہا ہے موو کر رہا ہے. ارے ابھی نیوٹن تک یہی تھا نظریہ. ماشاءاللہ موجود ہیں سائنس کے طالب علم یہاں کئی کہ سورج موو نہیں کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بھی جو ہے وہ تیر رہا ہے. تجری، جریان کہتے ہیں
یہ جاری ہونا، آگے بڑھنا. آب جاری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، سکسیسو ویوز ہیں اس کی، وہ آگے بڑھ رہا ہے پانی. اور اسی طرح سے سورج جو ہے وہ شمس تجری، جریان، جاری ہونا، لمستقر لہا. مستقر کسے کہتے ہیں؟ اپنی منزل. جیسے آپ کہیں سفر میں جائیں، اس کے بعد 10 دن کا قیام کہیں یہ مستقر ہے ہمارا، عارضی طور پہ صحیح. تو اپنے مستقر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے سورج. نیوٹن تک تو یہی تھا کہ سورج موو ہی نہیں کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے موو کر رہا ہے، چل رہا ہے. پورے سولر سسٹم کو لے کر، پورے سسٹم کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. یعنی مرکز بڑھے گا تو سیارے تو ساتھ میں بڑھیں گے نا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب کوئی ایسٹرونومسٹ ہے تو اس کو کلک کر جائے گا کیا بات ہے، اور کی ہے. ابھی گیلیلیو نے بیچارے اب یہی گول گول بال کی طرح ہے دھرتی زمین. بھئی یہی تو ڈسپیوٹ تھا کلیسا سے گیلیلیو کا. مطالعہ کیا کیجئے بھائی، گیلیلیو کا یہی تو ڈسپیوٹ تھا. وہ کہہ رہا ہے نہیں، ارتھ جو ہے وہ چپٹی ہے نارنگی کی طرح، اور ارتھ بھی موو کر رہی ہے، وہ بھی موو کر رہی ہے. ایک تو اپنے ایکسس پہ موو کر رہی ہے لٹو کی طرح، اور اپنے آربٹ میں موو کر رہی ہے. کس کے ایسپیکٹ؟ سورج کے ایسپیکٹ. سب کا مرکز سورج ہے کہ نہیں؟ 2 موومنٹ ہو گئے، 2 حرکتیں زمین کی ہو گئیں لٹو کی طرح. لٹو 1 سیکنڈ میں کئی بار. اور اس کے بعد آپ دیکھیں چکنی زمین کے اوپر جب آپ یوں کر کے لتی سے لٹو بچپنے کا کھیل ہے تو وہ 2 راؤنڈ، ایک تو اپنی جگہ پہ گھوم رہا ہے، ایک یوں ایک بڑا راؤنڈ لگا رہا ہے. یہ سب ہے. اور یہ ابھی تک گلیلیو نے کہہ دیا تھا تو کلیسا کے بائبل کے عقیدے کے خلاف ہو گیا. اور اس نے ہے نا یہ جو بنے ہوئے آج بہت بڑے بدھی جیوی اور انٹلیکچوئل عقل مند اور سائنس کی ترقیاں وغیرہ وغیرہ، ہم نے مانا کہ سائنس کی ترقی، اللہ کے آیات میں اس کی نشانیوں میں غور کرو. سائنٹسٹ کا کام کوئی ایجاد نہیں ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کر کے اس کی اسٹڈی کر کے کچھ معلومات حاصل کرنے کی آخری منزل ہے سائنس. غور فرمائے نہیں فرما رہے ہیں؟ یہ ہے سائنس کی اوقات. اور آج تمہارا دھرم کہاں ہے بھائی؟ تمہارا دھرم تو جہالت کی بات ہے. ورنہ کلیسا والے پادری بڑے بڑے جو ہیں وہ گیلیلیو سے معافی کیوں منگوائی گئی؟ سزائے موت دی گئی. توجہ ہے. اب خوش ہوئیے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پاس کتاب ہے. علم جب ترقی کرتا ہے تو سارے دھرم لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، ان کی سانسیں گھٹنے لگتی ہیں. مگر جتنا ہی علم ترقی کرتا ہے اسلام اور خوش ہوتا ہے، قرآن خوش ہوتا ہے کہ اب تو ہمیں سمجھنے کے قابل عقلیں ہو رہی ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور بالکل وہی جیسے قرآن بڑے بڑے انکشافات کر رہا ہے. اب کون وارث قرآن ہے؟ کس کو سمجھانا؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ تو کس کے در پہ؟ اللہ نے محمد و علی و اہل بیت کے حوالے کیا ہے. اگر قرآن کی گہرائیاں سمجھنا ہے تو مولا کائنات کی خطبہ توحید پڑھ لو، تمہیں صاف معلوم ہوگا کہ یہ وارث قرآن ہے، یہ قرآن سمجھانے والے ہیں. یعنی یہی اللہ کو بھی بتانے والے ہیں کہ اللہ کون ہے، اور یہی اللہ کے کلام کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. یہی سبب ہے عزیزو کہ نہ اللہ کو ڈائریکٹ پرکھنا ہے، نہ قرآن کو ڈائریکٹ پرکھنا ہے. محمد کے در پہ آ جاؤ، وہ بتا دیں گے کہ اللہ ہے تو کیسا ہے. اور محمد کے در پہ آ جاؤ، وہ بتا دیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تم کو اطمینان ہو جائے گا. بھائی یہی سبب ہے کہ محمد کی نبوت بعد میں ہے، محمد کی رسالت بعد میں ہے، محمد کا عہدہ و منصب بعد میں ہے. آگے آگے اعتبار محمد ہے، ذات محمد ہے، شخصیت محمد ہے، کردار محمد ہے، محمد کا بھروسہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ اعلان رسالت بعد میں ہوا ہے، صادق و امین کا اعتبار پہلے قائم کیا ہے. صلوات. ایک اور صلوات. قرآن کا اعتبار اللہ کیا ہے بھئی؟ توجہ کا تعلیم ہو. یہی قل، ان سے کہیے گا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے
تو میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. مگر قل، آپ ہی کہہ دیجئے. توجہ ہے، خود اللہ نے جب اپنے کو منوایا، حد ہے. یہ تو دین کا مسئلہ ہے نا، اتباع محمد. جب اللہ نے اپنے کو منوایا، اور کیا منوایا، کیسا ہے. خالی یہی نہیں کہ اللہ ہے. اللہ ہے، اللہ ہے تو کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جو نہ مانتا ہو. وہ نام بدل بدل کے مانے گا. کوئی گاڈ کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی ایل کہے، کوئی ہو کہے گا، کوئی خالق کائنات، کوئی ثانی کائنات. جس کی جو لائن، جو اسٹریم ہے، جو ذوق ہے، جو لیول ہے، جو معیار ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے نام وام بدلتا رہے گا. مگر ایک ڈیوائن پاور کے سب قائل ہیں، چاہے مشرک ہوں، مگر توحید کے قائل ہیں. بھائی آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مشرک شرک کر کے بھی یہ نہیں مانتا کہ ہم توحید کے خلاف ہیں. مشرک شرک کر کے بھی یہ نہیں ماننے کو تیار ہے کہ ہم نے شرک کیا ہے. یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت. بالکل ویسے ہی مسلمانوں میں مولا علی سے باریک باریک چھپا ہوا اندر تھوڑا سا مائلڈ سہی ہلکا سا بغض، ہلکی سی پرابلم. توجہ ہے. ارے بھائی اب تو اکثر فرقوں میں تو یہ ہے کہ جب تک ذرا سا بغض علی نہ ہو مسلمان ہی نہیں ہے. ارے بھائی کیا کہوں میں، لفظ مسلمان بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ پھر معاملہ کیا ہے. اپنوں میں بھی تو کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں چورن بیچنے والے. یہ نہ کہیے، وہ نہ کہیے، وہ نہ کہیے. تو کون بدتمیزی کرتا ہے؟ ممبر حسینی پہ کبھی ہم لوگوں نے بے ادبی والی بدتمیزی کی گفتگو نہیں کی، کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے اور ان کے مداح ہیں. ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم ان کا دین بتاتے ہیں. اب کوئی اوور لیپنگ کر کے کہیں گھسپیٹھیا گھسنا چاہتا ہے اوقات، تو ہم ذرا سا ایک فلک مار کے اس کو اس کے خانے میں واپس کر دیتے ہیں، وہ بھی ہلکے سے. ورنہ مستحق تو وہ پتہ نہیں کاہے کاہے کا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک اور صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد. تو سارا دین بھائی اللہ، دین توحید سے تو شروع ہوا ہے. میں عرض کر رہا تھا نا کہ مشرک اپنے کو مشرک ماننے کو تیار نہیں ہے، منافق اپنے کو منافق ماننے کو تیار نہیں ہے. دشمن اہل بیت ساری حرکتیں چغلی کھا رہی ہیں، مگر انہیں معلوم ہے کہ دھرم سنکٹ ہے. مشرکوں کو توحید کی اہمیت معلوم ہے، لہذا حرکتیں مشرکانہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں ہم لوگ تو موحد ہیں. ویسے ہی اہل بیت سے پرابلم رکھنے والوں کو سب کچھ حرکتیں دکھانے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں ہم تو بہت اہل بیت کو چاہنے والے، بلکہ ہم ہی ہیں چاہنے والے. مطلب آپ دیکھیں، اسے کہتے ہیں مطمئن بے غیرت. صلوات پڑھیں. ایک تو اہل بیت کی سے دشمنی جھلک رہی ہے، اس کے بعد بھی اپنا کہتے ہیں ہم سے وعدہ یہ شیعہ ویعہ یہ کیا ہے، ہم لوگ ہیں چاہنے والے. تو چاہنے والے ہو تو سرنڈر کیوں نہیں ہو جاتے محمد و علی کے در پہ؟ بس یہی تو سارا دین ہے. تم تو محمد کو بھی معاذ اللہ وسیلہ ایک ڈاکیا وقتی طور سے میسنجر ڈاکیا بنا کے توحید سے بھی کنارے کر دیتے ہو. تم تو کہتے ہو یہ شرک ہے، نہیں بس وہ ڈاکیہ. معاذ اللہ یہی وہابیوں کے ابن تیمیہ وغیرہ کا یہی نظریہ. میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہاں تک کہ آپ کے سامنے کوئی پورا انسائکلوپیڈیا تو نہیں پیش کر سکتا. وہ کہتے ہیں بس محمد وسیلہ، کیا وہ وقتی طور سے وہ ڈاکیہ کی طرح پیغام دیا اور چلے گئے، نہ اس سے پہلے کچھ تھے نہ اس کے بعد کچھ ہے. کوئی تعظیم، کوئی احترام. کیا بھائی اللہ کے میسنجر، اللہ کے نوکر، اللہ نے کہا جا کے پہنچا دو، پہنچایا، آ جاؤ، بلا لیا، چلے. بس وہ ڈاکیہ تھے. توجہ ہے. اللہ تم نے دین جو ہے وہ اگر قرآن سے لیا ہوتا تو کبھی بھی محمد کو ڈائریکٹ سے توحید سے بھی نہیں ہٹا سکتے تھے. پورے دین سے کیا ہٹاؤ گے؟ کہاں سے توحید لائے ہو؟ بغیر وسیلہ محمد کے توحید بھی قرآن میں نہیں ہے. نہیں غور فرمایا؟ یہ سورہ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بھائی بیان توحید تو هو اللہ احد سے شروع ہوا. یہ اس سے پہلے پیشانیت توحید پہ جھومر کی طرح لفظ قل اے محمد آپ کہہ دیجئے. یہ کاہے کے لیے چمک رہا ہے؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ
لفظ قل بتا رہا ہے کہ اللہ نے توحید بھی بندوں کو ڈائریکٹ نہیں دی ہے بلکہ محمد کے وسیلے سے دی ہے. تم ابھی تک اسی بحث میں پھنسے ہوئے ہو کہ محمد کے وسیلے سے اللہ سے حاجت مانگنا کہیں شرک نہ ہو جائے. ہمیں تو قرآن مجید میں اللہ کی توحید بھی بغیر وسیلے محمد کے نظر نہیں آئی. اللہ کو توحید قبول ہی نہیں ہے جب تک محمد کا وسیلہ نہ ہو. لفظ قل گواہ ہے. تو جب ملاؤں توحید اللہ نے ڈائریکٹ دی نہیں ہے تو محمد کو ہٹا کے توحید کو مانو گے کیسے؟ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو بس عزیزو توحید جو ہے وہ مرکز دین ہے اور وہاں پر بھی وسیلہ محمد. قل هو اللہ احد. اور جب دین پہ عمل کرنے کی بات آئی قرآن بھی وسیلہ محمد. کوئی کیا جانے اللہ کا کلام ہے. یہ تو جنبش لبھائے صداقت محمد کا صدقہ ہے کہ اس سچے نے کہا کہ اللہ ہے تو مان لیا, اس سچے نے کہا اللہ کا کلام ہے تو مان لیا. یہ اعتبار محمد ہے. مکمل دین کیا ہے؟ اعتبار محمد. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مکمل دین کیا ہے؟ اعتبار محمد. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ نبوت نے محمد کو نہیں منوایا ہے بلکہ محمد کی شخصیت اور کردار نے نبوت کو منوایا ہے. محمد نے عقلوں سے پردہ کرنے والے انسین اللہ کو جو نہ یہاں دکھائی دیا نہ وہاں دکھائی دے گا, محمد نے اپنے بھروسے منوایا ہے. اسی لیے پورا دین اللہ نے سمیٹ دیا ہے کہ محمد کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. یہ جو بتا دے جتنا پرکھنا ہے انہیں پرکھ لو, اور جب پرکھ کے تمہارے عقل اور حلق سے اتر جائے اور ان سے معتبر کوئی نہ نظر آئے تو بس ان کے حوالے کر دو. جو یہ کہتے جائیں مانتے چلے جاؤ. یہی سب آیتیں قرآن میں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ, بس آخری منزل, لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. فی رسول اللہ, خالی رسول اللہ اسوہ حسنہ نہیں ہے, ان کی ذات میں, ان کی شخصیت میں, ان کے کردار میں, ان کے وجود میں رول ماڈل ہے تمہارے لیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں رسول, جو ایبسلیوٹ, کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ لینا وہ نہ لینا, ممبر کی لینا, گھر کی نہ لینا, مسجد کی لینا, بازار کی بات نہ لینا, نہیں, ما ایبسلیوٹ ہے. جو تمہیں رسول دے دے فخذو, بلا چونو چرا فخذو, فوراً لے لینا. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس چیز سے تمہیں روک دیں فوراً رک جانا. اور کسے کہتے ہیں؟ نہیں, ایک آیت اور پڑھوں اور ربط مصاحب کی منزل پہ آ جاؤں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نہیں, ذرا سا ایک آیت اور. ایک آیت کیا کہہ رہی ہے جس کو سرنامہ قرار دیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. ان سے کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ان سے کہیے کہ میرا اتباع کرو, میرے آگے سرنڈر ہو جاؤ, فالو کرو, میری نقل کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو. اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ایک آیت اور آئی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو, اگر مومن ہو, ایمان کا حوالہ دیا جا رہا ہے جھنجھوڑنے کے لیے. اگر مومن ہو, لفظی جمع خرچ نہیں چلے گی. اگر مومن ہو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو, اور اپنے جو اولی الامر ہیں, صاحبان امر ہیں, ان کی اطاعت کرو. ٹھیک, اللہ کی اطاعت کیسے ہو؟ پھر وہی, چلیے یہ تھوڑا سا فرق بتایا ہے محققین نے کہ اطاعت اقوال کی ہوتی ہے اور اتباع افعال کا ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ ضائع تو نہیں کر رہا ہوں میں بات. جو کہا جائے, حکم دیا جائے, اس کی اطاعت ہوتی ہے. جو کیا جائے, اس کو نقل کیا جائے, یہ اتباع کہلاتا ہے. اللہ نے اسی لیے اتباع نہیں مانگا کیونکہ اللہ کے فعل کو تو کسی نے دیکھا نہیں. پورا قرآن دیکھ لیے, باریک باریک باتیں مگر بڑی اہم. یہ وہ فارمولہ مجلس نہیں ہے جس میں خالی آپ سے داد لینی ہو. آپ چاہیں تو اس میں پانی ملا ملا کے کوئی ہنرمند ذاکر ہو اتنے بیان میں خمسہ پڑھ لے گا. تو
اتباع اللہ کا فعل کس نے دیکھا بھائی؟ اس لیے پورے قرآن دیکھیں، اب اتباع نہیں، اطیع اللہ. اور وہاں بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، اے پروردگارہ تیرے افعال ہم نے نہیں دیکھے. اقوال کب تو نے ہم سے کہا کہ اے میرے بندے یہ کر؟ وہی قرآن. تو پھر وسیلہ محمد پہ بھروسہ نہیں تو قرآن تیرا کلام نہیں، ہم کیا جانے بھائی. غور کریں، اس مسئلے کو بھی اللہ نے حل کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. ان کا نہیں، الگ الگ کوئی کام ہی نہیں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی ہے. یعنی اللہ کی الگ سے اطاعت نہیں کرنی ہے، محمد کی اطاعت کرو، اللہ کہے گا میری اطاعت ہو گئی. یہ لیے پھر جمع ہو گیا اطاعت بھی محمد کی ذات پہ، اتباع محمد کی ذات پر. یہ ہے مکمل دین. اسی لیے اللہ نے کہا اب وہ آیت اور ربط مصاحب، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے محمد تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ سارے اپنے اختلافات ڈسپیوٹ میں آپ کو حکم و جج نہ بنائیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو ایک کے تو خلاف جائے گا. تو جس کے خلاف بھی جائے وہ اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی حرج مرج کوئی پرابلم محسوس نہ کرے. وہ یسلموا تسلیما، اور یہ مکمل تسلیم و سرنڈر ہو جائیں، آپ کے حوالے کر دیں. اور اگر نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے. بس عزیزو بات تمام ہے. تو محمد کا ہر قول دین ہے، محمد کا ہر فعل دین ہے، اتباع ہے، اطاعت ہے. اور جب تک سرنڈر نہ ہو جائے محمد کی ہر بات کے آگے اس وقت تک مومن نہیں ہے. عجیب منزل ہے. قرآن کو اللہ کا کلام کہنے والوں، ارے محمد کے دہن اور ہونٹوں پہ تو اتنا بھروسہ ہے مگر محمد کے ہاتھوں پہ بھروسہ نہیں ہے. جس دہن سے محمد نے قرآن دیا ہے اسی ہاتھ سے علی کو دیا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بس بس 2-4 منٹ کے مصائب و زحمت تمام. بس 2-4 منٹ زحمت تمام کرتا ہوں. یہ ہے مکمل دین، محمد کے اتباع، محمد کی اطاعت. جو محمد کرے نقل کرو. تو تم کو یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ ممبر پہ من کنت مولا، تم کو یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ شبیہ جمل بن کے محمد کاندھوں پہ حسن حسین کو اٹھائیں. تمہیں یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ خطبے کو منقطع کر کے حسین کا دامن سے پاؤں الجھے اور گر گئے، اور ممبر سے اتر کے مجمع اصحاب نے حسین کو زانو پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ خطبہ قطع کر کے پہ خطبے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ذکر خدا ہی تو ہو رہا تھا، اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے. قرآن کو منقطع کر کے یہ کہاں کہہ سکتے ہیں کہ ھذا حسین، حسین کی بات ہم کہیں گے؟ تم سمجھے نہیں، احمق ہو. تم قرآن کو بھی اصل میں نہیں سمجھے ہو، اہل بیت کو بالکل نہیں سمجھے ہو. تبھی حسبنا کتاب اللہ کہا، مگر تمہیں عقل نہیں ہے. محمد پہلے بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ پہلے صامت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اب ناطق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. فاطمہ آ رہی ہیں، پیغمبر احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ہے فعل محمد، یہ ہے اتباع محمد، یہ ہے اطاعت محمد. حسین منی وانا من الحسین. نہیں سنا تھا کہ صحابہ نے یہی تو کربلا میں حسین کہہ رہے تھے. کم سے کم 7 صحابہ کے نام تو ابھی میں اپنے موبائل میں نکال سکتا ہوں جو میں نے محفوظ کر لیا ہے، کہ نام لے کے حسین کہہ رہے تھے اے فلاں ابن فلاں میرے نانا کے صحابی، کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں میرے نانا سے نہیں سنا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہم اور میرے بھائی ہیں. وہی مجرمانہ خاموشی. تو پھر جب جنت کا سردار ہوں نانا سنا ہے تو مجھے قتل کرنے آئے ہو. کس جنت میں احمقوں کی جانا چاہتے ہو؟ سردار جنت کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ دیکھیے اہل بیت کے مصائب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے حادثاتی طور پہ جیسے ہمارے آپ کے ساتھ ہو جائیں. نہیں، اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کے قاتل اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کون ہیں. بی بی نے تبھی خطبے کے آغازی میں کہہ دیا تھا وَاعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنِّي فاطمہ. لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں. کبھی یہ نہ کہنا میں نہیں جانتا کون ہے. وہ ابھی رسول اللہ اور میرے باپ رسول اللہ ہیں. پہلے کہا میں فاطمہ ہوں. حسین کہہ رہے ہیں میں وہی ہوں جو جنت کا سردار. بس عزیزو، مرد مومن کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس، ظاہر ہے کہ نہیں خطاب کر سکا تھا، مصروف تھا. بہرحال ابھی سال ہو رہا ہے اور غم ان کا تازہ ہے.
ایک مرد مومن تھے، خاموش طبیعت کے تھے، کم آمیز تھے مگر پازیٹیو تھے. میرا بھی ظاہر ہے کہ 1986 سے باقاعدہ تعارف ہے، جب سے ان کے چھوٹے بھائی عالم حسین مرحوم، جن کا 8-9 سال پہلے انتقال ہوا. میرے چھوٹے بہن ہوئی تھے، یہ ان کے بڑے بھائی تھے. بیوہ بھی ہیں، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے. بس ان کے زخم دل کے مرہم کے لیے کہوں گا کہ ہاں، کوئی کیسا بھی ہو، کسی کا باپ حسین کا جیسا نہیں. کیسے بھی بچے ہوں اکبر کے جیسے نہیں ہیں، کیسی بھی بیٹیاں ہوں فاطمہ بنت الحسین و سکینہ کی جیسی نہیں، کیسی بھی بیوہ ہو رباب کی جیسی نہیں ہے. یہ تو اہل بیت کے مصائب ہیں. بس عزادارو آؤ دیکھو میدان کربلا میں ہر رشتے کی کسک جو ہے وہ کربلا میں موجود ہے. حسین کی زوجہ بھی ہے، حسین کے بیٹے بھی ہیں، حسین کی بیٹی بھی ہیں. خوش قسمت ہے وہ باپ جس کے بیٹے یا بیٹوں کا کاندھا اس کے جنازے کو مل جائے. مگر کربلا میں تو ہمیں عجیب منظر نظر آیا. جوان کا جنازہ حسین نے اٹھایا، ایک جوان کا جنازہ حسین نے اٹھایا. علی اکبر ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ اٹھایا کہاں، وہ تو باپ کے ہاتھوں ہی پہ جنازے میں بدل گیا. اصغر اور ایک بیٹا رہ گیا جو باپ کا جنازہ اٹھا نہ سکا. بس عزادارو بیٹیاں بھی ہیں، فاطمہ بنت الحسین بھی ہیں، سکینہ بنت الحسین بھی ہیں، بروایت صغرا بھی ہیں. مگر عجب منزل ہے، حسین عصر عاشور بیٹی سے رخصت ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مرنے جا رہا ہوں. بابا طے کر لیا ہے کہ اب آپ جان دے ہی دیں گے، مر جائیں گے. کہا بیٹا وہ کیوں نہ مر جائے جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا. عجب منزل ہے عزادارو، بیوہ ہے رباب کی جیسی. چوتھے امام کی ماں زندہ نہیں تھیں، حضرت علی اکبر کی ماں بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ موجود تھیں، مگر کم سے کم رباب کے بارے میں تو طے ہے کہ وہ موجود تھیں. عجب منزل ہے، شوہر بھی بچے بھی، ایک بیٹی سکینہ، ایک بیٹا جو ہے علی اصغر ہے. تبھی تو عزادارو جب نکل رہی تھی میدان کربلا سے 11 محرم کو، شوہر کا جنازہ پڑا ہوا تھا، بچے کا جنازہ پڑا ہوا تھا، ننھی سی بچی تو ساتھ میں تھی. مگر زندان شام میں جب سکینہ بھی مر گئی، یہی رباب کی فریاد تھی. میں کیا کروں گی مدینے جا کر. شوہر کربلا کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے جنازہ چھوڑ کے آئی. ایک ننھا سا بچہ تھا صحرائے کربلا میں گم ہو گیا، ایک بچی جس کے سہارے جی لیتی. زندان شام کی تاریکیاں اسے بھی کھا گئیں. اب میری زندگی تو نہ شوہر ہے نہ بچے ہیں. بی بی آپ جائیے مدینے، مجھے قید خانے میں چھوڑ دیجیے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. ایک بار اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اور اس مجلس سے فضائل و مصائب اہل بیت کا ثواب جناب مرحوم مغفور سید ناظم حسین تقوی صاحب نے جناب مرحوم مغفور سید ہاشم حسین تقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیا. اللہم صلی علی صراط الذین انعمت علیہم. یا حسین یا حسین یا حسین.